ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی، والصلاة الوسطی اور بیچ کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا پھر اگر خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے بن پڑے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ پچھلی آیتوں میں جنگ اور پھر اس کے بعد طلاق کا بیان ہوا، اور طلاق کے جہاں مسائل بیان کیے گئے وہاں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے تقوی کی تعلیم دی اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اس آیت کریمہ میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ نماز تقوی کی بنیاد نماز ہی پر ہے، اس لیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں جنگ اور پھر طلاق کے مسائل بیان ہوئے، اور اس کے بعد نماز کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہو یا دنیا کے کوئی اور معاملات ہوں یا آپس کے گھریلو معاملات ہوں، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، یہ سب فروعی مسائل ہیں۔ ان میں جو ہے اس قدر آدمی گم نہ ہو جائے کہ جو فرض ہے ان فرائض کو آدمی ترک کر بیٹھے اور نمازوں سے آدمی غفلت کر بیٹھے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پہ نماز کی حفاظت کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو۔ قرآن پاک میں جہاں پہ حج کا ذکر کی ہوا، جہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہوا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے بندوں کو حکم فرمایا کہ حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے تو نماز کے بارے میں ایک ہی لفظ آیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری پابندی کے ساتھ آدمی اس کی نگہبانی کرے تبھی نماز قائم ہوگی۔ جس طریقے سے جب دیوار اٹھتی ہے تو تہ در تہ جو اینٹ رہتی ہے، اگر ایک اینٹ ایک ردہ اٹھائیں اور پھر ایک ردہ چھوڑ کے آدمی رکھنا چاہے تو وہ دیوار نہیں بن پائے گی۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑ پکڑ اگر کوئی کرے گا تو نماز قائم نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی نہ کوئی نماز چھوٹے نہ چھوڑ پکڑ ہو۔ اور فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا بھی کرو اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کو بچاؤ بھی، تبھی تو نماز قائم رہ پائے گی۔ اور نماز کی حفاظت اسی صورت میں ہوگی جب نمازوں کی ہم حفاظت کریں، اور حفاظت اسی صورت میں ہوگی کہ آدمی گناہوں سے بچے، بدعقیدگی سے بچے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ حافظ، یا پھر اس کا یہ مطلب بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ
آپس میں اے مسلمانوں ایک دوسرے کو نماز کا پابند بناؤ، یعنی اپنے دوست و احباب کو، گھر والوں کو نماز کی تعلیم دو، نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو نماز ہماری حفاظت اسی طرح کرتی ہے کہ ہمیں گناہوں سے روک دیتی ہے۔ ہم اگر نماز کی پابندی کریں گے تو نماز ہمیں گناہوں سے روک دیتی ہے۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہوں میں بھی ملوث رہتے ہیں اور وہ پابند رہتے ہیں نماز کے، یعنی 5 وقت نمازوں میں وہ نظر آتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے گناہوں میں ملوث انہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز تو یہ بندہ پڑھتا ہے پھر بھی اس سے گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے؟ تو نماز جو ہے یہ گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب نماز بندے کی ہوگی تب وہ گناہوں سے بچائے گی، اور نماز ہوگی ہی نہیں تو وہ نماز پائی ہی نہیں گئی تو وہ گناہوں سے کہاں بچائے گی؟ نماز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جس طریقے سے نماز کی تعلیم فرمائی اسی طریقے سے ہم پڑھیں، اس کے تمام آداب و شرائط کو بتایا جائے، آداب و شرائط کو بجا لائیں، تب جا کر کے نماز ہوگی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، لیکن وہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، ہم ہی کو مسائل بتانے آیا ہے، حالانکہ علم کا تعلق عمر سے تو ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کسی کو بتا دیا جائے کہ نماز میں سجدے میں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پہ لگنا ضروری ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے وہ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کی نماز تو مکروہ تحریمی ہوئی، تو جب نماز ہوئی نہیں کامل طور پہ تو وہ گناہوں سے بچائے گی کیسے؟ تو اس بات پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 15 منٹ کی یہ عبادت مشکل سے زیادہ جس ٹائم لگتا ہے نماز میں 15 منٹ، 15 سے 20 منٹ، مشکل سے 15 منٹ کی یہ عبادت، اس میں بھی ہم ذرا سا اللہ اور رسول کے لیے کلفتیں اور جو ہے مشقتیں برداشت نہ کر پائیں تو پھر بندگی کیسی؟ تو نماز ہماری حفاظت اسی صورت میں کرے گی جبکہ ہم نماز کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق کریں۔ ایک حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ نماز حساب کو بھی ٹال دیتی ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، وہ آگے کی جو تفسیر آئے گی میں بتاؤں گا۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور سے عصر کی نماز کی، بیچ والی نماز، اس کا ترجمہ ہوگا بیچ والی نماز۔ اب یہ بیچ والی نماز ہے کون؟ اس سلسلے میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے۔ کسی نے کہا فجر کی نماز ہے، کسی نے کہا ظہر کی نماز ہے، کسی نے عصر کو کہا، کسی نے مغرب کو کہا، کسی نے عشاء کو بھی کہا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے ان اختلافات میں جانے کے بجائے سیدھی سی بات یہ صحیح یہ کہ نماز وسطیٰ یا بیچ والی جو نماز ہے وہ نماز عصر ہے۔ بہت سی حدیثوں میں بھی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جانب سے پے در پے حملہ ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز جو ہے چھوٹ گئی۔ تو جب اطمینان ہوا، تھوڑا سا ان کا زور کم ہوا، تھما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کفار کے خلاف دعا کرتے ہوئے آئے، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، کہ ان کمبختوں نے، بدبختوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے، بیچ کی نماز سے غافل کر دیا، یعنی ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے حملے کی وجہ سے ہم نماز عصر وقت پر نہیں پڑھ پائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے خلاف دعا کیا مالا اللہ اجوافہم وقبورہم، اور ایک روایت میں مالا اللہ بیوتہم وقبورہم،
کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں بھی آگ لگا دے، ان کے گھروں میں بھی آگ لگا دے، قبر بھی آگ سے بھر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد یہاں پر نماز عصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ من فاتتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا مال بھی برباد ہے، اس کی اولاد بھی برباد ہے۔ نماز عصر کی اتنی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ نماز عصر کا وقت جو ہے بہت واضح نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت بالکل واضح ہے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے کے وقت جو ختم ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت طلوع زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے اس وقت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عصر کا وقت، ظہر کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ سب سے زیادہ عصر کا وقت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ سب سے زیادہ مبہم ہے۔ مغرب کا وقت جو ہے سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، شفق پھٹ گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن عصر کا وقت جو ہے بہت مبہم بھی ہے اور بہت مختصر بھی ہے، بہت کم وقت ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آدمی کی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے، یعنی سودا سلف بھی لانا ہے، گھر میں کیا بنے گا اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ تجارت میں اس وقت وہی وقت فروغ کا وقت رہتا ہے تجارت کا، خاص طور سے وہ مارکیٹ کا وقت رہتا ہے۔ تو آدمی جو ہے ہر اعتبار سے دوست و احباب سے ملاقات ہے، تب وہ وقت چائے پانی عصرانہ نذرانہ جو بھی ہے سب اسی وقت میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے ہر شخص کے لیے۔ تو مصروفیت میں آدمی اس قدر جو ہے بزی ہو جاتا ہے اور اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب نکل گیا اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نماز عصر کی جانب خوب توجہ دلائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نماز تم سے پچھلی امتوں کے اوپر بھی یہ نمازیں ان کو بھی دی گئی تھی، فضیعوها، تو ان لوگوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا۔ تو ضائع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، ضائع کرنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ وقت گزار کر کے پڑھا کرتے تھے، سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے رات میں آدمی دکان سے واپس آتا ہے تو عشاء کے وقت اطمینان سے 5 وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے، 20 رکعت یہاں پڑھ کے جائے گا، اور وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں نے تو الحمدللہ نمازیں پڑھ لی، لیکن وہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتا ہے کہ 4 نمازیں اس نے قضا کی ہیں، 4 نمازیں اس نے قضا کی ہیں۔ یہ وہ اتنا کرنے کے باوجود بھی قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جہنم کی وادی ویل میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اتنا کرنے کے بعد بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذین من قبلکم فضیعوها، کہ اس نماز کو پچھلی امتوں کے اوپر بھی یہ نمازیں دی گئی تھی تو ان لوگوں نے اسے ضائع کر دیا۔ ومن صلاها ضعف له اجرہ مرتین، جو عصر کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب کے بعد آ کر کے عصر کی نماز پڑھے، یعنی عصر کی نماز اس کے اپنے وقت پر آدمی اگر ادا کرے تو 2 گنا اجر کا وہ مستحق ٹھہرے گا، ورنہ پڑھتے تو وہ لوگ بھی تھے، ضائع کر کے پڑھتے تھے۔ اور اس نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو نکیرین آتے ہیں، اور قبر میں جو وقت اسے دکھایا جاتا ہے وہ چاہے صبح میں دفن کیا جائے، چاہے رات میں دفن کیا جائے، چاہے دوپہر میں، جو وقت دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہی وقت دکھایا جاتا ہے۔ تو وہ اگر نماز کا پابند رہے اور ایسا پابند رہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے اسے وقت پر نماز پڑھنا عزیز ہو اگر، تو وہ جب اسے اٹھایا جاتا ہے اور جو فرشتے اسے اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو اس کی نظر سورج پہ پڑتی ہے کہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، تو اسے فوراً عصر کی نماز کا اگر وہ پابند رہے گا تو فوراً وہ یہی کہے گا کہ چھوڑو مجھے پہلے نماز عصر ادا کرنے دو۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز وہ نماز ہے جو حساب کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نماز عصر ادا کرنی ہے
تو پھر تو یہ سمجھ لیجئے کہ بس اس کا معاملہ صاف ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اسے دفن کر دیا جائے، تو مٹی جب تم برابر کر لو اور لوگ وہاں سے چلے جائیں تو اس کے سراہنے کھڑے ہو کر کے یہ کہو، یا فلان ابن فلان، اے فلاں، ماں کا نام لے کر کے، باپ کے نام سے نہیں. قیامت کے دن ماں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا، تو اس کو جو ہے ماں کے نام کے ساتھ فلان ابن فلان، اور پھر یہ کہا جائے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا وبالقرآن اماما وہدی ورحمہ. اسے کہتے ہیں تلقین. تو 3 مرتبہ یہ کہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 مرتبہ پہلے اس کا نام لے کر کے پکارو، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلانتن، یا فلان ابن فلانتن. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی مرتبہ نام لے کر کے پکارو گے تو وہ اپنا کان لگائے گا کہ کہیں سے مجھے آواز دی جا رہی ہے. دوسری مرتبہ جب تم اسے پکارو گے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور تیسری مرتبہ جب تم اسے پکارو گے تو پھر وہ کہے گا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، تب یہ بات کہی جائے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، جس کا ترجمہ ہے یاد کرو تم دنیا سے کیا لے کر کے گئے ہو. یہی نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور نبی ہیں، اسلام تمہارا دین ہے، قرآن تمہارے مذہب کی کتاب ہے. تو اتنا یہ کہے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکیرین جو سوال و جواب کے لیے آتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے چلو چلو قد لقن حجتہ، اسے تو سارے سوالوں کا جواب بتا دیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ نماز عصر، یعنی اب اس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی. اور قبر کی منزل کوئی آسان چیز نہیں، بہت مشکل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندے کو سے سوال ہوتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو شیطان سامنے آ کر کے اس سے اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میری طرف اشارہ کرو، میں تمہارا رب ہوں. اسی کو فتنہ قبر کہا گیا ہے. فتنہ قبر یہی چیز ہے جو شیطان قبر میں بھی پہنچ کر کے جو ہے من ربک کے جواب میں وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی کو فتنہ قبر، اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن جس کا انتقال ہوگا تو وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہوگا. یعنی فتنہ قبر سے محفوظ ہونے کا یہی مطلب ہے، سوال سے محفوظ ہونا نہیں، فتنہ قبر سے محفوظ ہوگا. یعنی شیطان وہاں پر جو ہے اسے بہکا نہیں پائے گا. تو جس طریقے سے اس وقت فتنہ قبر سے محفوظ ہوگا، ان دونوں صورتوں میں بھی نماز کی پابندی کی وجہ سے جب وہ کہے گا کہ مجھے نماز عصر ادا کرنی ہے، نہ پہلے نماز عصر ادا کر لوں پھر پوچھنا پاچھنا، تو اس وقت بھی اس کی جو ہے قبر کی منزل آسان ہو جائے گی. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ نماز اس کے نزدیک بہت ہی اہمیت کی حامل ہو اور وہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے وقت پر نماز پڑھنے کا عادی ہو. تو نماز عصر کی جو ہے اتنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ اور ہے نماز عصر سے مراد جو ہے نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر اس لیے بھی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم کی انسان خسارے میں. عصر کے وقت کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ انسان خسارے میں، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے، مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، نماز اس کو ادا کرنی ہوتی ہے، شیطان کا ادھر سے وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے اور نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو انسان خسارے میں چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے عصر کی نماز ہی تھی جو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رہ گئی تھی. آپ گھوڑے کی نال میں مشغول ہو گئے تھے تو عصر کی نماز جو ہے آپ سے رہ گئی تھی اور نہیں پڑھ سکے تھے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اسی نماز میں آزمائش میں ڈالا گیا تھا. اسی نماز میں اول وقت میں پڑھتے ہیں تو اذان، تو اب ان کی اذان کو کیا اذان کہا جائے، ان کی نماز کو نماز نہیں، اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے. وقت شروع ہو جاتا ہے، وقت شروع ہو جاتا ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ.
یعنی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ ہم دنیا میں کسی بڑے آفیسر یا بڑے بزرگ کے پاس جب جاتے ہیں، اپنا لباس صحیح کرتے ہیں، اپنی وضاقتہ صحیح کرتے ہیں، سب کچھ صحیح کرنے کے بعد جاتے ہیں، گلے کا بٹن وٹن دیکھ لیتے ہیں، اور ہم مسجد میں آتے ہیں تو آستین مڑی ہوئی ہے، ٹوپی سر پہ نہیں ہے، گلے کا بٹن دو طرف ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ گردن کے پاس یہ جو 2 ہڈیاں ہیں، یہ اگر نظر آئیں گی تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں نماز مکروہ تحریمی، اس اختلاف سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے بند کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے لباس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہتا ہے، بہت سے لوگ تو ویسی جو ہے کام کے لباس میں آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ حکم تو یہی دیا جائے گا کہ نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال ادب کے خلاف تو ضرور سمجھ میں آتا ہے۔ اور ادب کا یہ مطلب ہے اس لیے نازل ہوئی آیت کریمہ کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں گفتگو کی اجازت تھی۔ ایک صحابی ہیں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مشہور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نمازوں میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ تو جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ آیا، پوچھ لیا اس سے کیا رکعت ہوئی، اس نے اشارے سے بتا دیا 2 ہو گئی، تو بات چیت تو ہو گئی۔ تو ویسے بات چیت ہو جایا کرتی تھی ابتدائی اسلام میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ نماز جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین کہ رب کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تو گفتگو بھی خلاف ادب ہے، بڑے لوگوں کے سامنے بولنا اور بلا وجہ کے اشارے کنائے کرنا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ اس لیے جو ہے فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ کان الرجل یکلم صاحبہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحاجۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عہد ساز میں کوئی شخص ضرورت کے وقت جو ہے گفتگو کر لیا کرتا تھا نماز میں، حتیٰ نزلت هذه الآیہ، یہاں تک کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فأمرنا بالسکوت، تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ اب چپ چاپ کھڑے رہو، اب کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، نماز میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔